اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 12 ربیع الاول کی رات کا ایک بہت ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے، اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ یاد رکھیں، 12 ربیع الاول کی رات اور 12 ربیع الاول کے دن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ بندہ بیان کرنے بیٹھ جائے یا لکھنے بیٹھ جائے تو سمندر کے پانی کو اگر روشنائی بنا لیا جائے اور پوری دنیا کے درختوں کو اگر قلم بنا لیا جائے تو روشنائی اور قلم ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور اس مقدس دن کی تعریف، مقدس گھڑیوں کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی جن گھڑیوں میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، غم زدوں کو خوشحالی کا سہارا مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ چرند پرند انسانوں حیوانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنے دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دی، ان کے لیے دعا ہی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہم سب کے لیے آج تک باعث رحمت ہے۔ عورتوں کو عزت ملی، ماؤں کو عزت ملی، بیٹیوں کو عزت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان کو اس کا مرتبہ بتا دیا، والدین کا مرتبہ بتا دیا، بیٹیوں کا مرتبہ بتا دیا، عورتوں کو عہدے ملے، ماؤں کو عزت ملی۔ اتنے مبارک اور مقدس ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی مقدس ولادت باسعادت کے دن ان پر خوب درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ یاد رکھیں، اگر ہم کسی کو کوئی گفٹ وغیرہ دیں تو وہ بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے دن جب ہم ان پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو نبی کریم بڑے خوش ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں مسکرا دیتا ہوں۔ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ دو جہانوں کے مالک تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہگاروں کی وجہ سے مسکرائیں۔ ہمارے لیے بہت ہی باسعادت بات ہے، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری وجہ سے مسکرائیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا ہم مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ ہے، ہم مسلمانوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ بس ہم نے کرنا کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہ موقع سال بعد آتا ہے، یہ دن سال بعد آتا ہے، یہ راتیں سال بعد آتی ہیں۔ مبارک اور مقدس گھڑیاں، عظیم و شان دن، عظیم و شان راتیں ایک سال بعد آتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان مقدس گھڑیوں سے فائدہ اٹھا لیں، ان مقدس گھڑیوں کی قدر کر لیں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا حقدار ٹھہرائیں۔ نبی پاک پہ صرف ہم نے درود بھیجنا ہے اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا بھی حاصل کرنی ہے اور اللہ کے محبوب کی رضا بھی حاصل کرنی ہے۔ رب کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق دے۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ وظیفے کی جانب جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں
نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینلز پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج رات یعنی 12 ربیع الاول کی رات آج نماز مغرب کے بعد شروع ہو جائے گی، تو آپ نے 12 ربیع الاول کی رات اور دن کو اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں اور وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ آپ نے درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود آپ کو آسانی سے آتا ہے اس درود کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹا درود پاک جو آپ نے پڑھنا ہے وہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ کثرت سے مراد 313 مرتبہ سے زیادہ ہے۔ آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں یا اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک بہت ہی زیادہ ہیں، جیسا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس کے علاوہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، اور ایک سب سے چھوٹا درود پاک ہے، وہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی فضیلتوں والے یہ درود پاک ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان مقدس گھڑیوں میں درود پاک کا ورد کریں۔ یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، جو شخص مجھ پہ 80 بار درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ ہر جمعۃ المبارک والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ صرف 80 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو آپ کی زندگی بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کے علاوہ میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج 12 ربیع الاول کی رات ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے نماز مغرب کے بعد اس عمل کو جاری کر لیں، اس عمل کو شروع کر لیں۔ 12 ربیع الاول کے دن تک جتنا ہو سکے آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، کھانا بناتے، مرد حضرات اپنی نوکریوں پہ جائیں، ملازمت کریں یا کاروبار کے اڈے پہ بیٹھے ہوں، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے درود پاک کا ورد کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ باوضو ہو کے درود پاک پڑھیں، کیونکہ جب ہم کسی کو کوئی گفٹ وغیرہ دیتے ہیں تو ہم بڑے تیار ہو کے جاتے ہیں، کپڑے وغیرہ اچھے پہن کے جاتے ہیں کہ اگلا بندہ خوش ہو۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جب ہم وضو کر کے کپڑے اچھے پہن کے آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کتنا زیادہ خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے میری ولادت باسعادت کے دن مجھ پہ درود پاک کا نذرانہ بھیجا ہے، درود کا تحفہ بھیجا ہے، تو نبی کریم کتنے خوش ہوں گے۔ یاد رکھے جب اللہ کا محبوب راضی ہو گیا تو پھر اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اور جس بندے سے اللہ اور اس کا نبی راضی ہو جائے اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم اس مقدس عمل پہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔